الحمد لله الذي أبدع الفلاك والأرض والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله ایک مرتبہ مل کے تمامی حضرات باوادی بلند درود پاک پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی اس جملے دا ترجمہ ہے نا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی دارو سکندر سے وہ مرد فقیر اولا دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال قادری رحمت اللہ تعالی آپ فرما دینے بڑے بڑے وڈے وڈے بادشاہاں تو وہ وڈا بادشاہ ہے جدی فقیری وچ مولا علی دی خوشبو ہوئے ہو جس کی فقیری میں
اسد اللہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی اور آئینے جوان مردان حق گویو بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی روباہ کہندے نے لومڑی نو روباہ لومڑی نو کہندے نے تے روباہی دا مصدری معنی ہے لومڑی بننا علامہ اقبال کہندے نے اللہ دے شیراں نو لومڑی بننا نہیں آندا اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی اللہ تعالی جل مجدہ الکریم دے کرم و فضل نال عرس سراپا قدس غوث الزمان مخدوم ملت حضور قبلہ پیر سید محمد حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی آپ دا 71واں سالانہ عرس پاک انعقاد پذیر اللہ کریم سب بانیان عرس پاک منتظمین حاضرین و سامعین سب دا اہتمام و انتظام کرنا آنا مل بیٹھنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے اور محافظ اہل سنت آپ روے اہل سنت حضور قبلہ پیر سید احمد شاہ صاحب مدہ ذل عالی آپ دی سربراہی اور آپ دی کابش و نگرانی وچ ملت اہل سنت نو اللہ مزید ترقی اور حفاظت عطا فرمائے وقت کافی ہو چکے آپ بالاختصار اپنے معافی ضمیر نو سمیٹ کے بیان کر کے اجازت چاہواں گا بحمد اللہ تعالی ناچیز تو پہلے خطباء علماء اور ذمہ داران اہل سنت دے ملفوظات اسی سماعت فرمائے اللہ کریم سب دا بیان کرنا آنا بولنا قبول فرمائے رب العالمین نے ارشاد فرمایا افا من شرح اللہ صدرہ للاسلام او شخص جدا سینہ اللہ کریم اسلام واسطے روشن کر دے وے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ او بندہ نور دے اوپر وسد ہے نور دے اوپر ہے جدا سینہ اللہ روشن کر دے فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ اور بربادی یہ انہاں دلان واسطے جو اللہ دے ذکر دی لذت و محروم نے سخت نے اولئک فی ضلال مبین او کھلی گمراہی اور طریقی وچ بھٹک دے تے جنہاں دے سینے اللہ کریم نے روشن کر دیتے نے او نور دی نگری وچ وستے اسی نسبتاں والے ہیں اور نسبت اتے اظہار شکر کر دیا کہ یہ الحمدللہ الحمدللہ اسی نسبتاں والے اور حضور دے اس فرمان تے عمل کرنے ہیں آپ فرما دینے احب اللہ لما یغزوکم واحبونی بحب اللہ واحب اہل بیتی بحبی ایہم او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ الفاظ جو حضور دے منہ وچوں نکلے تسی سنے
آپ فرما دینے کہ اللہ کریم نال محبت کرو، اللہ کریم نال محبت کرو، لما یغزوکم، فرمایا اللہ کریم تمہانوں غذا عطا فرماندا ہے۔ ایسی گل سن کے سبحان اللہ آکھیاں رزق حلال وچ اضافہ اللہ فرمائے گا۔ حضور فرماندے نے اللہ نال محبت کرو کہ تانوں روزی عطا فرماندا ہے۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، آپ فرماندے نے میرے نال محبت کرو کہ میرے نال اللہ محبت کرتا ہے۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي إِيَّاهُمْ، اور فرمایا میری اہل بیت نہ محبت کرو اس واسطے کہ انہاں نال خاص طور تے میں خود محبت کرنا۔ اسی الحمدللہ اس حدیث دے تیناں مبارک جملیاں تے عمل ہو گیا۔ میاں صاحب فرماندے نے آل نبی اولاد علی دی، آل نبی اولاد علی دی، تے سیرت شکل انہاں دی، نام لیا لکھ پاپ نہ رہندے، جنہ دے بابرکت عرس وچ آئے ہیں حضور دی آل نے، آل نبی اولاد علی دی، تے سیرت شکل انہاں دی، نام لیا لکھ پاپ نہ رہندے، تے میں لندر دی جان دی۔ اتنی بڑی نسبت نصیب ہے کہیے الحمدللہ۔ سینے روشن اللہ کریم فرماندا ہے اپنے فضل نال، تے جدا سینہ روشن ہو جائے او حضور دی اتباع اور غلامی وچ آ جائے۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لفظ سنیں جو حضور دے منہ چو نکلے، جڑا اچھی سبحان اللہ آکھے اللہ سونے منہ دا دیدار بھی عطا فرمائے۔ ترجمہ سنو، حضرت عبداللہ بن عمر بن رضی اللہ عنہما راوی حضور فرماندے نے کہ تواڈے چ کوئی مومن نہیں ہو سکدا ادو تک جدو تک او دی ہوائے نفس، او دی مرضی اس چیز دے متحت نہ ہو جائے جو میں لے کے آیا، میرے دین نو غالب کرے، اپنی خواہشاں نو مغلوب کرے، تے پھر مومن کامل بن جائے گا۔ اور دل قبولیت والا ہوندا ہی ہوے جڑا کھیل کود وچ نہیں رب دی یاد وچ ہوے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً من قلب غافل لاہن، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے نے دعا کرن لگے ہاں جڑے بندے دا دل غافل ہے، ہاتھ جننے مرضی سونے چکے ہوں، لباس جتنا مرضی حسین و جمیل پہلے ہو، رنگ و روپ جتنا مرضی پرکشش ہو، جس جگہ تے بیٹھا ہے کلین جنہ مرضی قیمتی ہوئے، وہ مکان ہو محل ہو کوٹھی ہو بنگلہ جتنا مرضی قیمتی جاز پہ نظر ہو، جدہ دل غافل ہے اللہ کریم وہ دی دعا قبول نہیں کرتا، دعا وہ دی قبول کرتا ہے جدہ دل متوجہ۔
جدہ سینہ اللہ اسلام واسطے کھول دے. ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال نحن بینما عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع رجل شدید بیاض ثیاب شدید سواد شعر لا یرا علیہ اثر سفر ولا یعرفه منا حتی جلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدْ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَن تَشْهَدَ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ وَأَن تُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْحَجَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صَدَقْتَ فَأَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدْ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ فَقَالَ أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فقال صدقت وقال أخبرني عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فقال أخبرني عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بعالم من السائل فقال أخبرني عن أماراتها فقال أن تلد الأمة ربتها أن ترى الحفاة العراة العالة والشاة يتطاولون في البنيان قال فانطلق فلبثت مليا ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل فقلت والله ورسوله أعلم فقال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ایک ربط مسلسل چلا آ رہا اس دور تو لے کے ہن تک ایمان والیاں دے درمیان ربط مسلسل. حضور دی پاک بارگاہ میں نبی چ محفلاں سجدیاں سن تے حضور دی عقیدت مند اسی طرح ہی محفلاں جاری ہو ساری رکھے ہوئے نے. جنگلاں چ بہاراں لائیاں ہوئیاں نے دور دراز مشکل پینڈیاں تو گزر کے آنا پیندا. اس واسطے آنا چاہو تو انہی راہوں پہ چل کر آؤ پتہ چلے کہ آنے والے نے واقعی محبت ہے. نہ موسم دیاں تبدیلیاں نہ طوفان باد و باراں نہ زمانے دے تغیر و تبدل نہ حکومتاں دیاں تبدیلیاں نہ زندگی دے نشیب و فراق کوئی چیز نہ روک سکی اہل اللہ دے آستانے تو اہل سنت. حضرت عمر فرماتے ہیں حضور دی بارگاہ پاک وچ بیٹھے ہیں ایک دن اللہ اس در دولت حاضر ہو کے بیٹھنے دی توفیق عطا فرمائے. اب فرماتے ہیں اچانک ایک شخص آیا بڑے ہی سفید کپڑے اور وال مبارک سیاہ حضور دے قریب ہو کے بیٹھ گئے اپنے ہاتھ حضور دے گھٹنیاں تے رکھے کہندہ یا محمد اخبرنی عن الاسلام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسلام دے بارے دے دسو اسلام کی. فرمایا اسلام ہے کہ تو گواہی دے اللہ تو سوا معبود کو نہیں جناب محمد مصطفیٰ اللہ دے رسول نے تو نماز قائم کر زکوٰۃ دے روزے رکھ اللہ توفیق دے تے حج کر. قال صدقت کہنے لگا تسی سچ فرمایا. حضرت عمر کہندے نے فعجبنا لہو اسی حیران ہو گئے یسألہ ویصدقہ سوال بھی کردہ تے تصدیق بھی کردہ. یعنی یہ تصدیق کرنا تے اس گل دی نشانی ہے کہ پہلے جاندہ سوال بھی کردہ تے تصدیق بھی کردہ. پھر سوال کیتا اخبرنی عن الایمان جی دسو میں نے ایمان کیے. فقال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وان تؤمن بالقدر خيره وشره. حضور دے منہ دے لفظ سن کے تے منہ خوشی نال کھلنا چاہیے سبحان اللہ واسطے. میں ایمان ہے کہ تو اللہ نو مننے او دے رسولاں نو مننے کتاباں نو مننے قیامت دے دن نو مننے اور خاص طور تے تقدیر نو من. تقدیر سخت ہوے یا نرم ہوے بری ہوئے یا بھلی ہوئے تلخ ہوئے یا مٹھی ہوئے
من کہ رب دی طرفوں عرض کیتا اخبرنی عن احسان اخبرنی عن الاحسان جی احسان کنوں کہندے نے اس لفظ نو حدیثاں چ پڑھ کے اکثر بندے نہیں سمجھے انہاں احسان تو مراد یہ احسان سمجھیا جڑا بندہ بندے تے کردا ہے ایتھے یہ احسان مراد ہی نہیں اس احسان تو مراد ہے حسن اسلام کی حسن ایمان کی ایتھے احسان تو مراد ہے جی حسن اسلام کی ہے حسن ایمان کی حسن اسلام اور حسن ایمان حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ انج اللہ دی عبادت کر جویں انہوں سامنے ویکھنا پیا تو جے تو انج کیفیت نہیں تیری انج نہیں ویکھ سکدا یعنی انج کیفیت نہیں ایسی آ سکتی تو پھر یہ سوچ فَإِنَّهُ يَرَاكَ وہ تینوں ویکھدا پیا جدو میں پختہ یقین وچ بدل گئی نا صورت تو حسن عبادت تینوں نصیب ہو جائے گا حسن اسلام نصیب ہو جائے گا حسن ایمان نصیب ہو جائے گا عرض کیتا جی قیامت دے بارے کی دسو فرمایا جدے کو سوال کیتا ہی وہ سوال کرنے والے نالوں قیامت نو زیادہ تے نہیں جاندا صحابہ پاک بھی تے ویکھن دے نے بندہ چٹے کپڑے والا سوال کردا ہے پر اونے بندیاں وچوں اے جان لینا کہ کون اے بھی علم غیب ہے نا عرض کیتا جی پھر کوئی قیامت دیاں نشانیاں دس دیو ان تلد الامۃ ربتہا جدوں لونڈی اپنے رب نو جنم دے گی اتنے رب بمانا مالک لونڈی اپنے مالک نو جنم دے گی شارحین نے یہ اولین معنی بیان کیتا ہے کہ ماں ایسے بچے نو جنم دے گی کہ اولاد بیٹا ماں نو ماں سمجھنے دی بجائے لونڈی سمجھے گا کنیز سمجھے گا قیامت دیاں نشانیاں جو کہ نشانی کہ بیٹا ماں نو کنیز سمجھے گا اس طرح جھڑکے گا اس طرح برا سلوک کرے گا تو دوسری نشانی تو انترال وفات القرات العالت رعاشات یتتابلون فی البنیان ننگے پیر بکریاں دے چرواہے جڑے ننگے پیر بکریاں چراندے نے اتنی غربت والے بے لباس قرب قیامت بڑے 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 محلات بنا کے اونا وچ ٹھاٹ باٹ نہ رہن گے یہ قیامت دی نشانی حضرت عمر فرماتے نے وہ بندہ تجھے سوال کر کے چلا گیا جواب لے کے چلا گیا حضور میرے والا متوجہ ہے یا عمر اتدری من السائل عمر پتہ ہی سوال کرنے والا کون ہے حضرت عمر نے نہ صرف جواب دیتا بلکہ صبح قیامت تک آنے والے اہل سنت دے عقائد دی تائید اور حمایت کا اعلان بھی کر دیتا حضرت عمر دے لفظ نے اللہ و رسولہ عالم جی اللہ زیادہ جانے اللہ دا رسول زیادہ جانے اے ہی صحابی دا عقیدہ تے صرف صحابی نہیں حضور دے خلیفہ جدے سائے کلو شیطان ڈر دے جدی رائے تے قرآن دیاں آیتاں اتر دی جدے قبول اسلام تے سارے اسمانہ تے خوشیاں منائیاں گئی انہوں نے عرض کیتا جی اللہ ہو و رسولہ عالم اللہ زیادہ جانے اللہ دا رسول زیادہ جانے صرف صحابہ دے نا تے تنظیمہ بنا کے تے فتنے فساد تے قتل و غارت تے بم بلاسٹ کرنے دی بچیاں نو تربیت دیتی جائے اے صحابہ دا طریقہ وطیرہ شیوہ نہیں صحابہ پاک والا کیتا اللہ و رسولہ عالم جی اللہ زیادہ جانے اللہ دا رسول زیادہ جانے کہ حضور فرما دینے انہو جبریل اتاکم یعلکم دینکم فرمایا جبریل سن تو آڑا دین سکھان آئے سن تعلیم نبوی تو قربان جاواں
اپنے پیرو مرشد دے آستانے تے نبی دے دین دی عظمت دا پرچار کر تعلیم نبوی تو قربان جاواں ہے سارے عالم دی قسمت سوارن دے لئی تعلیم نبوی تو قربان جاواں تعلیم نبوی تو قربان جاواں ہے سارے عالم دی قسمت سوارن دے لئی بہر اسیاں چ ڈبدیاں تائیں بہر اسیاں چ ڈبدیاں تائیں باہوں پھڑ پھڑ کنارے اتارن دے لئی باہوں پھڑ پھڑ کنارے اتارن دے لئی اور جد نہ ہووے گا کوئی بھی حامی جد نہ ہووے گا کوئی بھی حامی اور حامی دا لفظی معنی پتہ کی اے لفظ حمام بھی ایسے لفظ تمہیں حمام حامی حمام دا معنی گرمی گرم حامی دا معنی ہے گرمی کھانے والا مثلا ایک جگہ تے کسی دی بےزتی ہو رہی ہے تے لوگی تماشا ویکھنے ہونے تے جیڑا اپنا ہوئے گا وہ گرمی کھائے گا ہاں کیونکہ خطاب اور واضح دا یہ بھی ایک پہلو ہے نا کہ سکھنے والیاں آنے والے کچھ نہ کچھ تے علمی اضافہ ہوئے حامی دا معنی گرمی کھانے والا جد نہ ہووے گا کوئی بھی حامی ختم ہون کے رشتے تمامی ختم ہون کے رشتے تمامی آن گے پھر رسول گرامی جد نہ ہووے گا کوئی بھی حامی جد نہ ہووے گا کوئی بھی حامی ختم ہون یہ رشتے تمامی ختم ہون یہ رشتے تمامی ہون گے پھر رسول گرامی ہون گے پھر رسول گرامی پل صراط تو خیری گزارن دے لئی ہون گے پھر رسول گرامی پل صراط تو خیری گزارن دے لئی تعلیم نبوی تو قربان جاواں ہے سارے عالم دی قسمت سوارن دے لئی اور ہر خطاب دا محاصل حضور نے قرار دیتا ہے کہ حضور دی امت نو دین سکھایا جائے جتھے چار بندے جڑے کٹھے ہوندے سن حضور دین سکھاندے سن حجۃ الوداع میدان عرفات دا ذکر علامہ صاحب کے کر رہے سن ساڈے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ وچ صرف ایک ہی حج کیتا ہے حضور نے کل 4 عمرے کیتے نبی پاک علیہ السلام نے 4 عمرے تے ایک جنہوں حجۃ الوداع کہتے ہیں حجۃ الوداع دے موقع اپنی قصوہ اونٹنی تے بیٹھ کے تقریباً 1,25,000 دے قریب مجمع کم و بیش سپیکر تو بغیر خطاب فرمایا تے میرے آقا دا معجزہ کہ جڑا کول کھلوتا ہے انہوں بھی اونی آواز آ رہی ہے جڑا کنارے تے کھڑا ہے انہوں بھی اونی آواز آ رہی ہے چونکہ آستانیاں دا مطلب بھی ہے پیریاں مریدیاں دا مقصد بھی صرف ہے استادی شاگردی دا مطلب بھی صرف ہے کہ حضور دا دین سکھیا جائے اور سکھایا جائے بلغوا انی ولو آیا حضور خود فرماندے نے میری ایک بات بھی سنو تے اگے پہنچاؤ تانگی تے مولا دی شیر خدا کی عرض کیتا سی نا حضور مینوں اپنا تسی طریقہ زندگی دسو تے میں ساری امت نو پہنچا دیاں گا
محبت ہوے گلاں پیاریاں لگدیاں تے حضرت علی تو ود کے کنوں حضور دی گفتگو پیاری لگنی حضور مینوں اپنا طریقہ تے دس نالے علی پاک نے دس دیتا کہ علی دا ملنگ تے علی دا مرید ہوے جنوں رسول پاک دا طریقہ پسند ہے صرف قبراں دا مجاور بن کے تے بھنگاں تے کوٹے تے سوٹے تے چرساں انہاں پلیت زباناں دا تعلق کی مولا علی نال جے علی پاک دے غلام ویکھنے نہیں تے آستانہ علیہ بننا شریف دے اہتمام ویکھ جے علی پاک دے عقیدت مند ویکھنے نے تے جناب صدیق اکبر دے حبدار ویکھ جناب فاروق اعظم دی فکر دا پرچار کرنے والے ویکھ جناب عثمان غنی دی نسبت دا اظہار کرنے والے ویکھ یا نبی اللہ تواڈی زندگی دا طریقہ کی میں اللہ رسول دی قسم اٹھا کے کہنا علی پاک نو حضور دی زندگی دا پہلے پتہ سی وہ اس واسطے تو نہیں پوچھتے کہ پتہ نہیں وہ تو اس واسطے پوچھتے ہیں جو دسن گے بلغو انی ولو آیات عمل ہوے گا جو سنا گا کہ سناواں گا فما علی میرا طریقے زندگی المعرفت راس مالی ولقل وصل دینی والحب اساسی وشوق مرکبی وذکر اللہ نیسی وثقۃ کنزی والحضن رفیقی والعلم صلاحی وصبر ردائی ورداء غنیمتی والعجز فخری وذود حرفتی والیقین قوتی وصدق شفیعی وطاعت حسبی والجہاد خلقی وقرۃ عینی فی الصلاۃ وثمرۃ فوادی فی ذکرہ وغمی لاجل امتی وشوقی الی ربی گھراں لکھ کے رکھو مولا علی بھی خوش ہون گے مرتضیٰ بھی مصطفیٰ بھی خوش ہون گے امام الانبیاء فرماندے نے علی میرا طریقے زندگی پوچھنا چاہنے رب العالمین دی پہچان میرا خزانہ ہی ہائے اج کسے دا خزانہ ٹینریاں فیکٹریاں کسے دا خزانہ زمیناں مارکیٹاں منڈیاں کسے دا خزانہ مال و دولت سونے چاندی دی شکل وچ جنہ دا اساں کلمہ پڑھیا ہے جنہ دے ہاتھ وچ ساڈی نجات ہے جنہ دے ہاتھ وچ ساڈی نجات ہے جنہ دے وسیلے ساڈی شفاعت ہے وہ فرماندے نے میرا خزانہ اللہ دی معرفت ہے میرا خزانہ اللہ دی پہچان ہے رب العالمین اپنے ولی دے بوے تے ہون والیاں نو شاہ جیلان دا صدقہ غوث پاک دا صدقہ اپنی معرفت دی دولت عطا فرما دے میرا خزانہ اللہ دی پہچان ہے عقل خدا داد میرے دین دی بنیاد ہے محبت میری جاڑ ہے شوق میری سواری ہے اللہ دا ذکر میرا مونس ہے اللہ تے بھروسہ کرنا میرا سہارا ہے غم میرے ساتھی نے علم میرا ہتھیار ہے صبر میری چادر ہے اللہ دی رضا تے راضی رہنا میری غنیمت ہے عاجزی کرنا میرا فخر ہے آج لوگ کی اونچیاں ہو کے کہتے ہیں میرا یہ فخر ہے تے مدینے دے والی فرماتے ہیں عاجزی کرنا میرا فخر ہے انہاں بزرگاں نے غوث پاک ہوں یا داتا صاحب ہوں یا گنجے شکر ہوں یا آستانہ علیہ بننا شریف کے مشائخ ہوں انہاں ایسے نسبت دا پرچار کیتا ہے خاص خاص جتنا قدر نہیں میرا تے میرے صاحب نو وڈیاں میں گلیاں داروڑا کوڑا تے محل چڑھایا سایاں حضور فرماندے نے مینوں شوق رہندا ہے رب العالمین دی بارگاہ چو حاضری کدوں ہوے گی یقیناً اس مجمع چ علماء بھی نے عرفاء بھی نے صاحبان نسبت و قسمت بھی نے حضور دے اس فرمان دا مطلب شارحین نے ذکر کیتا ہے کہ حضور دے فرمان دا مطلب ہے وفات شریف کدوں ہوے گی مینوں شوق رہندا ہے اے ایک گل بھی سکھ کے جاؤ تے صاحب عرس دی روح خوش ہوے گی انہاں دی روح خوش ہوے گی کہ ساڈے جد امجد دا پیغام
ساڈے آستانے تے سنایا جا رہا ہے اور سننے والے سن کے عقیدت اظہار بھی کر دینے پہ. وشوقی الی ربی، حضور فرماتے ہیں مینوں شوق رہندا ہے موت دا سنیہا کدوں آئے گا. شوق رہندا ہے. ایک جملے وچ سن لو، حضرت امام جلال الدین سیوطی نے نقل فرمایا شرح صدور دے اندر، ایک صحابی آ کے عرض کیتا مالی لا احب الموت، یا رسول اللہ میرا کی بنے گا؟ ایک صحابی عرض کیتا حضور میرا کی بنے گا؟ حضور تسی دسو کہ مینوں کی ہو گیا ہے؟ میں کی ہو گیا؟ عرض کیتا حضور مینوں موت نال محبت نہیں، مینوں موت نال. ہر بندہ جی اپنے آپ چاتی مار کے ویکھے گا تو انہوں یہ جواب ملے گا. ہر بندے نو کسی نے بھی موت پسند نہیں. صحابی عرض کیتا حضور مینوں موت پسند نہیں، مینوں کی ہوئے؟ مینوں موت نال محبت نہیں، مینوں کی ہوئے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الک مال، فرمایا مال ہے ہی؟ قال نعم، عرض کیتا جی یا رسول اللہ ہے. فقال قدم ہو، اپنا مال اگے بھیج دے، اپنا مال. فإن المرء يحب أن يلحق بماله أو كما كان، فرمایا جتھے مال ہوئے بندے دا دل میں اتھے رواں. اپنے مرشد خانے اے نکتہ سمجھ کے جا. حضور فرماتے ہیں مال ہے آئی تے اگے کل دے، جو مال اگے چلا جائے گا تیرا اپنا دل کرے گا جتھے مال ہے اتھے جاؤں. ہوں سارے نکتیاں تے مشتمل جو حضور نے خطاب فرمایا میدان عرفات میں حجۃ الوداع دے موقع تے سماعت فرماؤ. بعد الحمد للہ وثناء علیہ ایھا الناس ان دماءکم واموالکم علیکم حرام الا ان تلقوا ربکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ وَقَدْ بَلَّغْتُ وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيَرُدَّهَا لِمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا وَإِنَّ كُلَّ رِبًا مَوْضُوعٌ وَلَكِنْ لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ قَضَى اللَّهُ أَنَّهُ لَا رِبَا وَإِنَّ أَوَّلَ رِبًا أَدَوْا ربا عباس ابن عبد المطلب فإن كله موضوع ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع وإن ولد من دمائنا دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني سعد بن بكر قتله هذيل. أيها الناس الشيطان قد يعز أن يعبد بأرضكم هذه ولكنه يتافي ما سوى ذلك فاذروا على دينكم. أيها الناس اتقوا الله واستوصوا في النساء خيرا فإنهن عندكم أمان لا يملكن لأنفسهن شيئا إنكم إنما خصتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله لكم عليهن حق ولهن عليكم حق وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوَاتِينَ فُرُوجَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ وَعَلَيْهِنَّ أَلَّا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَإِنْ فَعَلْنَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تُهَاجِرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَتَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّجٍ فَإِنِ انتَهَيْنَا فَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَاعْقِلُوا. أيها الناس قولي قد بلغت وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي أبدا إن اعتصمتم به أمرين كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الناس اسمعوا قولي واكلوه تعلمون أن كل مسلم أخو لمسلم وأن المسلمين إخوة لا يحل لامرئ من أخيه إلا ما آتاه عن طيب نفس فلا تظلمون أنفسكم فإن من يعود وراءهم تعيدهم واعلموا أن القلوب لا تدل غل على ثلاث: إخلاص العمل لله تعالى
ومناصحۃ اولی الامر منکم وعلی لزوم جماعت المسلمین ومن تکن الدنیا نیتہ یجعل اللہ فقرہ بین عینیہ ویشتت علیہ دیتہ ولا یکفیہ ولا تأتیہ الدنیا الا ما کتب له ومن تکن الاخرہ نیتہ یجعل اللہ غناہ فی قلبہ ویکفی دیتہ وتأتیہ الدنیا وہی راغمۃ فرحم اللہ عمران سامع مخالتی حتی یبلغہ غیرہ فرب حامل فقہ لیس بفقیہ ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ ارقاکم اتموہم مما کنتم تاکلون وقسوہم مما تلبسون فإن جاء بذنب لا تريدون ان تغفروه فبیہوا عباد اللہ ولا تعذبوہم فإني أوصيكم بالجار حتى أكثر علينا فقلنا أنه سيورثه قال أيها الناس اتقوا الله إن الله قد أدى لكل ذي حق حقه وإنه لا يجوز وصية لوارث والولد للفراش وللآخر الحجر ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا العارية مؤدات والنهلة مردودة والدين مقدي والزعيم غارم وأنتم تسألون عمني ما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت يا رسول رب العالمين. امام الانبیاء دا خطاب سنیا لوگوں خطیبہ نقیبہ دیبہ نادخانہ وعدہ کو سن کے داد دین دے امام الانبیاء دا خطبہ حجۃ الوداع پڑھ کے سنائے. یا اللہ تیرے نبی دا سنا خطبہ تیرے ولیاں دے ڈیرے تے بہ کے جڑا سن کے زور نال ذوق نال سبحان اللہ آکھے اونوں نبی پاک دے خطبے دا سارا فیضان عطا فرما دے. قیامت تک آنے والیاں نسلاں نوں نبی کریم دی غلامی دا پتہ عطا فرما دے. خدایا دشت گردی تو بچا، شیطانہ تو بچا، طوفانہ تو بچا، نقصانہ تو بچا، شر تو بچا، شریرہ تو بچا. حضور دا خطبہ ترجمہ سنو، ترجمے دا خلاصہ. حضور فرما دینے میرے غلاموں بے شک تواڈے خون، تواڈے اموال تواڈے اتے حرام نے. کدو تک الا ان تلقوا ربکم قیامت تک عزت والے نے نہ کوئی کسے دے خون نو ضائع کرے نہ کوئی کسے دے مال نو ضائع کرے. حرام نے کیویں میں جویں دن عزت والا ہے، جویں مہینہ عزت والا ہے، جویں میدان عرفات عزت والا ہے. فرمایا وَإِنَّكُمْ سَلْتَوْقُونَ رَبَّكُمْ میرے غلاموں سنو تساں سارے نے اپنے رب نال ملاقات کرنی. کتنا بڑا پیغام، کتنا بڑا پیغام. فرمایا تساں سارے نے رب کریم نال ملاقات کرنی. کوئی عالم ہوئے یا ان پڑھ، شہری ہوئے یا دیہاتی، بدوی ہوئے یا عربی، پیر ہوئے یا مرید، استاد ہوئے یا شاگرد، معلم ہوئے یا متعلم، افسر ہوئے یا متحد، تساں سارے رب کریم نال ملاقات کرنی. فَيَسَأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ تواڈے رب نے تواڈے کولوں تواڈے عملاں دے بارے وچ پوچھنا ہے. اپنے پیر دے بوے تے آ کے ولیاں دے آستانے تے آ کے حضور دا خطبہ جاندار تے کتنا عظیم پیغام ہے جدے چ دین دنیا آخرت دا نفع ہے. تساں سارے رب نال ملاقات کرنی ہے تے رب کریم تواڈے کولوں تواڈے عملاں دے بارے وچ پوچھنا ہے. حضور ڈاچی تے بیٹھ کے فرماندے نے وقت بلغتو. امام الانبیاء بانگ کھڑی کر کے فرما دیتا میں پیغام پہنچا دیتا ہے.
میں پیغام فرمایا یہ میری امانت ہے ومن کان عندہ امانہ تو فرمایا امانت جدے کول بھی ہوئے فلیردھا لے ماتا انہوں چاہیے دے کہ امانت اگے پہنچائے. کوئی پوچھے پیریاں مریدیاں کیوں کر دیا کہ حضور دی امانت اگے پہنچان لے. اے پیران دے بوے تے سالانہ کی ششمائی کی کدی 3 مہینے بعد کدی 4 مہینے بعد کدی میلاد دا جلسہ کدی معراج دا جلسہ کدی عرس دا جلسہ. اے آئے دن محفلاں آئے دن لنگر آئے دن دیگاں اے آئے دن رونقاں آگو حضور دا پیغام سننے واسطے اگے سنانے واسطے. ایک ربط مسلسل یہ جملہ بھی دین سی نکو یہ ربط مسلسل امت دا حضور دی بارگاہ نال ان آستانے دے دلی نال اے بھی کہ جڑے کہنے وہ دیکھو جی یہ تے شیر شوری پڑھ کے تے شیر پڑھنے ہیں تو وہ بھی کسی مقصد دے پڑھنے ہیں تے جو خطبے پڑھنے ہیں حضور دے تو وہ بھی اسی پڑھنے ہیں الحمدللہ. فرمایا رب نے ملاقات ہوئے گی انہیں پوچھنا ہے میں پہنچا دیتا ہے پیغام. حضور نے جڑے مسئلے اس دن ارشاد فرمائے پہلا مسئلہ جڑا حضور نے میدان عرفات میں چھیڑیا فرمایا وَإِنَّ كُلَّ رِبًا مَوْضُوعٌ فرمایا ہر قسم دا سود کال آدم. آج مسلمانوں سود تے کر دے دیندے نے سود دیاں قسطاں وصول کرنے واسطے دروازیاں تے بے شرم ہو کے کھڑے ہوندے نے دکاناں تے جا کے کاپی پھڑ کے لکھ دے نے سود دیاں قسطاں وصول کرتے نے. امام الانبیاء نے فرمایا پہلا مسئلہ وَإِنَّ كُلَّ رِبًا مَوْضُوعٌ ہر قسم دا سود ختم. فرمایا جڑا تھوڑا اصل پیسہ ہے وہ تواڈے لیے جائز ہے سود نہیں. فرمایا صحابہ میری امت میرے رب نے ایک فیصلہ کیتا ہے یا نبی اللہ کی فرمایا رب نے فیصلہ کیتا ہے سود کوئی نہیں ختم. تو فرمایا میں اپنے گھر تو شروع کرنا حضور فرماندے نے میرے چچا عباس بن عبد المطلب کو جنہ نے قرضہ لیا سی سود دے اوتے میں اعلان کرنا ان اول ربا عباس بن عبد المطلب موضوع سارا ختم. میں اپنے گھر تو اعلان کرنا ختم. میرے چچا عباس نے جنہ کو پیسے لینے والوں ختم. وہ پیران دے بوے تے آئے وہ سیداں دے بوے تے آئے انہاں دا تے دین انہاں کول تے سکھنا ہے انہاں دے وسیلے تے ملنا ہے. فرمایا سنو قتل دے بدلے قتل اے ریت صدیاں تو چلی آ رہی سی نسل در نسل چلی آ رہی سی خاندانہ دے خاندان قتل دے بدلے قتل دی بھیڑ چڑھ جاندے سن. امام الانبیاء فرماندے نے ان اول دم ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب فرمایا میں عبد المطلب جد امجد دے بیٹے حارث دے بیٹے ربیعہ جو کہ بنو سعد وچ دودھ پلانے واسطے انہوں نے بھیجیا سی تے حذیل قبیلے نے قتل کیتا سی میں انہاں دے خون معاف کرنے دا اعلان کرنا. کیسا مبلغ ہے جڑے مسئلے سنائے جا رہے ہیں اپنے گھر تو شروع کیتے جا رہے ہیں. پھر میرے آقا فرماندے نے امام الانبیاء 1.25 لاکھ دے قریب مجمع اس مجمع دی عظمت نوں نثار جاواں جڑا سارا ہی صحابہ کرام دا مجمع ہے. ایک پاسے ویکھا تے ابو بکر صدیق کھڑے نے ادھر جناب عمر فاروق اعظم کھڑے نے جناب عثمان غنی کھڑے نے جناب مولا علی کھڑے نے سعد ابن ابی وقاص نظر آندے نے پے سلمان فارسی نظر آندے نے پے ابو ہریرہ نظر آندے نے پے نبی کریم دے یارانے خاص نظر آندے نے پے. کڈا سونا مجمع ہوے گا. فرمایا ایھا الناس الشیطان قد یائس ان یعبد بارضکم ھذہ ابدا. فرمایا اس تو بعد شیطان میں مایوس ہو گیا. حضور نے اپنی تعلیم تے خود اللہ دے فضل نال کنا بھروسہ ہے. فرمایا اس تو بعد شیطان مایوس ہو گیا. مایوس ہو گیا کہ آج تو بعد وہ دی جزیرہ عرب تے وہ دی کدی بھی عبادت نہیں ہوئے انہوں کدی کوئی نہیں پوچھے گا. وَلَكِنَّهُ إِن يُطَعَ فِي مَا سِوَى ذَلِكَ فرمایا کچھ چھوٹیاں چیزاں وچ شیطان نے جے بھی آس لائی جے تواڈے کولوں فَاذَرُوهُ عَلَى دِينِكُمْ اپنا دین بچا کے رکھیو.
پھر جب اگے مسئلہ ارشاد فرمایا سنو، فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو، واستوصوا بالنساء خیرا، میں تمہانوں تواڈیاں بیویاں نال حسن سلوک کرنے دا حکم دینا۔ فرمایا او تواڈے دست نگر نے، تواڈی زیر نگرانی نے، خود بخود اپنی جان دیاں مالک نہیں، تسی اللہ دے نام تے انہاں اپنا آپ تواڈے حوالے کیتا ہے، تے اس امانت دا لحاظ کریو، اس امانت دی عزت کریو، اس امانت دی تقریب کریو، اس امانت دا حق ادا کریو۔ فرمایا تواڈے حق تواڈیاں بیویاں دے ذمے، بیویاں دے حق تواڈے ذمے، فرمایا تواڈا حق بیویاں دے ذمے تواڈے بستر دی عزت رکھن، تواڈی ذات دا خیال رکھن، تواڈی عزت دا خیال رکھن۔ فرمایا سنو میں اپنی بات پہنچا دیتی ہے تے ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تدلوا بعدی ابدا، صبح قیامت تک کدی گمراہ نہ ہو سکو گے، اے نہ تسم، اگر تسی وہ دو چیزاں تھام کے رکھو گمراہ نہیں ہوو گے۔ کیڑیاں امرین، دو چیزاں، کتاب اللہ عز و جل و سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور اللہ دے نبی دی سنت ہے۔ فرمایا تسی اچھی طرح جان لو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان دا بھائی، مسلمان آپس بھائی بھائی، ایک مسلمان واسطے دوسرے مسلمان دی کوئی چیز جائز نہیں، الا ما اتاہ طیب نفس، جو دل دی خوشی نال دے وہ جائز ہے، اور کوئی چیز جائز نہیں، اپنے آپ تے ظلم نہ کریو۔ تے فرمایا تین چیزاں جدو آ جان نا تے کھوٹ نہیں رہندا، تین چیزاں کنیاں کیڑیاں؟ پہلی اخلاص العمل للہ تعالی، جدو بندہ کوئی نیکی کرے اللہ واسطے کرے، وَمُنَاصَحَةُ أُولِي الْأَمْرِ، اپنے تو وڈے بندے جڑے نے نا انہوں نے نصیحت کرنے دی جرت ہو رہی، یہ نہیں کہ غریبہ ماڑیاں تے نصیحت کرے تے تگڑے بندے نو ویکھ کے کنی کترائے، نہیں وڈیاں نو بھی نصیحت کرنے دا جذبہ ہوئے۔ تیسری وَعَلَىٰ لُزُومِ جماعت المسلمین، مسلمانہ دی جماعت کے نال مل کے رہو۔ فرمایا میں جڑی دعوت عرفات دے میدان وچ دے چلیاں، اے صرف عرفات تک محدود نہیں ہوئے گی، اے قیامت تک آنے والی ساری امت میں شامل ہے۔ تے اس موقع تے پھر میرے آقا نے جڑی اگلی گل کیتی دلان دی تطہیر دا سامان، حضور فرماندے نے جڑا بندہ دنیاوی نیت کرے میں دنیاوی کامیابی حاصل کراں، انہوں کدی دنیا جو سکون نہیں ملے گا، اللہ او دے سارے کام کھلار دے گا، بکھیر دے گا، منتشر کر دے گا، تے دنیا انہی ملے گی جنہی لکھ دیتی گئی، تے جتنی نیت ہوئے کہ منوں آخرت دی کامیابی ملے، اللہ انہوں آخرت بھی دے دے گا، او دے دنیا دے کام بھی سنوار دے گا، اللہ کریم وہ دے دنیا دے کام بھی سنوار دے گا، آخرت دی کامیابی دی سند دی عطا فرما دے گا۔ پھر مدینے دے تاجدار فرما دے نے، فرمایا میری گل سنو، اللہ اس بندے تے رحم کرے، اللہ دے منہ نو ترو تازہ رکھے جڑا میری گل سن کے اگے اور کسے نو سنائے۔ اے محفلاں اے عرس جلسے حضور دی اس فرمان تے عمل کہ سن کے اگے سنان دا انتظام کیتا جا رہا ہے۔ یہ جڑے ہزاراں لوگ سن کے جاندے نے یہ سارے نامی کر دیں تے انہاں وچوں کئی لوگ تے جا کے گلاں گھر سناندے ہون گے نا۔ فرمایا جڑا اگے سنائے، فرمایا اس طرح ہو سکتا ہے کہ کئی سمجھداری فقہ سمجھداری رکھنے والے خود فقیہ نہیں ہوتے، جنہوں اگے گل سنان وہ فقیہ ہوندا ہے، یعنی جن جلسہ سنے ہیں وہ دا نہیں ذہن انہاں کام کردا، پر جنہوں اگے جا کے گل سنائی وہ زیادہ سمجھدار، فرمایا انج بھی ہوندا ہے۔ تے پھر سب تو پچھیا ہویا طبقہ سی اس ویلے غلاماں دا، بندے وکدے سن، تانوں پتہ ہے بندیاں دی منڈی لگدی سی۔ حضور فرماتے ہیں ارکاءکم، اپنے غلاماں دا خیال کریو، اپنے غلاماں دا خیال کریو، لونڈی غلاماں دا خیال کریو، جو خود کھاؤ انہاں نو کھلاؤ، جو خود پہنو انہاں نو پہناؤ۔ فرمایا اگر تہاڈا غلام کدی کوئی غلطی کر بیٹھے فبیعوا عباد اللہ، فرمایا انہوں اگے ویچ دے ہو جے، وَلَا تُعَذِّبُوهُمْ، ماریو نہ، سزا نہ دیو، ویچ دیو جے، نہیں رکھنا چاہتے فروخت کر دیو۔ اوصیکم بالجار، فرمایا اس میدان وچ
حضور انداز ایسا اختیار کیتا سی کہ ہر بندہ سمجھدا سی ساڈی آخری ملاقات ہے، آخری خطاب سن رہے، ایسا انداز۔ فرمایا میں ہمسائے دے بارے میں تانوں نصیحت کرنا، اتنی مرتبہ فرمایا اوصیکم بالجار اوصیکم بالجار اوصیکم بالجار۔ صحابہ کہندے نے حتی اکثر علینا فقلنا انه سیورثہ، اتنی مرتبہ حضور نے فرمایا اسی سوچن لگ پے اج نبی پاک ہمسائے نو وراثت وچ وارث بنا کے چھوڑ دے۔ کبیرہ گناہ میں جو گناہ قرار دیتا ہے ہمسائے نال برا سلوک کرنا، تے وڈے حکماں جو حکم قرار دیتا ہے ہمسائے نال نیکی کرنا۔ پھر ارشاد فرمایا، توجہ فرمائیو میں سمیٹ رہا، فرمایا اللہ کریم نے ہر حقدار دا حق ادا کر دیتا ہے، اللہ کریم نے کسی دا حق خفیہ نہیں رکھیا۔ حضور فرماندے نے رب العالمین نے سارے حقداران دے حق ادا کر دیتے نے۔ سن لو وارث واسطے وصیت کرنا جائز نہیں۔ جڑا وارث بن رہا ہے نا، مطلب بندہ فوت ہون لگے تے آکھے میرے اس بیٹے نو اینا مال دوسرے نو اینا، فرمایا اجازت نہیں، باپ نو اجازت نہیں کہ اپنے پتران دے حصے مقرر کرے۔ کیوں کہ جیڑا وارث ہے دے حصے اللہ نے خود مقرر کیتے، وصیت جائز نہیں۔ فرمایا بیٹا صاحب فراش دا ہے، زانی واسطے پتھر نے، کوئی کسی نو تہمت نہ دے، حرامی بچہ کہہ کے تانا نہ دیتا جائے، منکوہ عورت دے ہاں جو بیٹا پیدا ہوئے حلالی بچہ ہے، جدے نال نکاح ہویا ہے او دا بیٹا ہے، انہوں کو تانا نہ دے، بدکار واسطے پتھر۔ فرمایا جیڑا اپنی نسبت باپ تو علاوہ کسی اور ول کرے، کسی اور دے غلام دا مالک بنے، اس تے اللہ دی لعنت، فرشتیاں دی لعنت، کائنات دی لعنت۔ فرمایا کدی کوئی چیز کسی کو منگ کے لے جاؤ نا تے واپس کرنی فرض ہے۔ فرمایا اگر کوئی تحفہ دے، عید دا گفٹ دے، وَالنِّحْلَةُ مَرْدُودَةٌ، فرمایا کوئی جیسا گفٹ دے ویسا گفٹ ویسی قیمت والا واپس کرنا ضروری۔ وَالنِّحْلَةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، اور اگر کوئی کسی کو قرض لے تے قرض واپس کرنا فرض ہے۔ قرض لے کے ٹوپی نہ مار جاؤ، حق نہ کھاؤ نہ مارو، قرض واپس کرنا ضروری ہے۔ تے میں اگر کسی میدان چ کھلو کے ذمہ داری چکے بندہ تے پھر مرد بن کے ذمہ داری نبھائے۔ اے خطاب فرما کے حضور نے آخری جملہ فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي۔ صحابہ کرام نے فرمایا کل قیامت نو اللہ کریم نے میرے بارے وچ پوچھنا ہے، کی آکھو گے؟ اس موقع دی نزاکت نو سامنے رہ کے دیکھو، سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، اللہ نے تہاڈے کول پوچھنا ہے میرے بارے میں، مَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، کی آکھو گے؟ ایک زبان ہو کے 1.25 لاکھ دا مجمع پکاریا، نَشْهَدُ أَنَّكَ أَدَّيْتَ وَبَلَّغْتَ وَنَصَحْتَ۔ یا نبی اللہ سی اللہ کریم نے عرض کران گے کہ تیرے محبوب نے تبلیغ دا حق ادا کر دیتا ہے، تیرا پیغام اگے پہنچانے دا حق ادا کر دیتا ہے، تے خلوص دی انتہا کر دیتی۔ خلوص دی اے ہے طریقہ، اے ہے زندگی، اے ہے کمال، اے ہے فوز و فلاح، اے ہے رب العالمین دا قرب، اے ہے او دین۔ ادھر حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ادھر جبریل امین آیت لے کے آ رہے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کریم نے فرمایا آج میں تہاڈا دین مکمل کر دیتا ہے، اپنی نعمت پوری کر دیتی، تہاڈے واسطے دین اسلام پسند کر لے۔ دین نبی کی بڑی برکتیں ہیں، دین نبی کی بڑی برکتیں ہیں، بولو دین نبی کی بڑی برکتیں ہیں، کتاب مبی کی بڑی برکتیں ہیں، کتاب مبی کی بڑی برکتیں ہیں، ہے فیضان سارا یہ میرے نبی کا، ہے فیضان سارا یہ میرے نبی کا، رحمت للعالمین کی بڑی برکتیں ہیں۔
حضور جو دین لے کے آئے صحابہ کرام نے عملاً اس دین دا نقشہ پیش کر دیتا. اے روزے گزرے نے نا گرمیاں دے روزے, سال دے سارے دنوں چ وڈے دنوں دے روزے گزرے نے نا. او جس مجلس دے اندر تین چیزاں دسیاں سن سارے نے بھئی تینوں تین چیزاں کیڑیاں پسند نے, تینوں تین چیزاں کیڑیاں پسند نے, یار غار بھی دسیاں, فاروق اعظم بھی دسیاں, عثمان غنی بھی دسیاں, تے مولا علی بھی دسیاں, تے نبی کریم بھی دسیاں, تے جبریل امین بھی دسنا ہے, تے رب العالمین بھی پیغام بھیجیا. تے میں سر علی پاک دی گل کرن لگا, پوچھیا یا علی شیر خدا تانوں تین چیزاں کیڑیاں پسند نے کائنات وچوں؟ جنہ روزے رکھے نے گل سن کے انہاں دا ایمان تازہ ہوئے. فقال حبب علی من الدنیا ثلاث الخدمۃ للضیف وضرب بالسیف وصوم فی السیف. علی پاک فرماندے نے خدا دی ساری خدائی وچوں مینوں تین چیزاں پسند نے, مہمان نوازی کرنا, مہمان نوازی کریں رزق ود دے, اللہ دی قسم اضافہ ہو, مہمان نوازی کرنا, تلوار چک کے اللہ کریم دے دین دا دفاع کرنا. اور علی فرماندے نے تیسری میری پسند ہے گرمیاں دے روزے رکھنا. چونکہ آیا یا رسول اللہ, چونکہ آئندہ سال بھی گرمیاں جی ہونے نے, اللہ نصیب کرے. ایمان والے جنی لذت حاصل کرتے نا روزیاں تو, اللہ دی قسم روزے مکن نہ وہ غمگین تے اداس ہو جاندے نے, وہ رونقاں ہی نہیں نظر آندیاں سحری افطاری ویلے دی. تے علی پاک فرماندے نے گرمیاں دے روزے پورے دین دا خلاصہ جویں علی پاک بیان کر دے. ثلاث من عنده فليس بيده سنة الله وسنة رسوله وسنة أوليائه فقيل ما سنة الله فما سنة رسوله فما سنة أوليائه فقال سنة الله كتمان السر وسنة رسوله المدارة بين الناس وسنة أوليائه احتمال الأذى عن الناس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضور کو سنی گا لگے مولا علی سنان دن تے فرماندے نے لوگوں تین چیزاں جڑے بندے کول نہ ہون او دے کول دنیا جہان دی کوئی چیز بھی نہیں. جدے کول تین چیزاں نہیں او دے کول کوئی شے بھی نہیں. کنگال ہے, بدحال ہے, مفلس ہے, غریب ہے, بڑا برا حال ہے اودا جدے کول تین چیزاں نہیں. یا حضرت کیڑیاں فرمایا جدے کول اللہ دی سنت نہیں, جدے کول اللہ دے نبی دی سنت نہیں, جدے کول ولیاں دی سنت نہیں. بندہ پوچھنے والا پوچھتا ہے جی اللہ دی سنت دا کی مطلب, اللہ دے رسول دی سنت دا کی مطلب, تے اللہ دے ولیاں دی سنت دا کی مطلب؟ علی پاک فرماندے نے اللہ دی سنت دا مطلب ہے کتمان سر پردے پانا, بندیاں دے عیباں تے پردے پانا. اپنے پیر خانے آ کے اینا سجدہ دے دروازے تے آ کے سید الانبیاء دی تعلیم پلے بنو, بندیاں دے عیباں تے پردے پانا ہے اللہ دی سنت ہے. اسی اگر کسی دا عیب ویکھ لئیے نا تے جب تک 1000 بندے نوں دسنا چاہیے کھانے ہضم نہیں ہوندا. وہ جو کہنے گے میرے موبائل چ بیلنس نہیں تے عیب کھولن واسطے کئیاں نوں فون کر دے. تے مرتضیٰ نے مصطفیٰ کو کی سکھے کہ اللہ دی سنتیں میں پردے پانا. دوسری حدیث پاک جدا مفہوم ہے حضور فرماندے نے جن نے میرے کسی امتی دا عیب ویکھ کے انہوں کجیا صحابہ دساں دا ثواب کن ہے یا نبی اللہ کن ہے. حدیث دا مفہوم بیان کرنے لگا. حضور فرماندے نے او دا ثواب ان ہے کہ جہلیت بندے بچیاں نو زندہ درگور کرتے سن. حضور فرماندے نے ایک بندہ اپنی بچی نو زندہ درگور کر کے قبر چ سٹ کے مٹی پا کے چلا گیا. ایک بندہ دیکھدا سی پیا, انہیں فوری جا کے مٹی ہٹا کے
بچی نو زندہ قبر چ کڈ لیا، بیٹی بیٹی بنا کے پالیا. حضور فرماتے نے جنہ او دا ثواب ہے نا، جنہ او دا ثواب ہے نا، جنہیں زندہ درگور کیتی ہوئی بچی نو قبر چ کڈ کے او دی زندگی بچا کے گھر لے گیا، بیٹی بنا کے پالیا، جنہ او دا ثواب ہے اے دے برابر او دا ثواب ہے جڑا کسے دا عیب ویکھ کے پردہ پا دے. ایک مسئلہ بھی سکھ لیا تے غوث پاک دی رضا بھی ملے گی. جناب اللہ دے رسول دی سنت کی فقال المدارات بین الناس، مولا علی جڑے حضور دے سفر حضر دے ساتھی، حضور دے گھر دے فرد، فرماندے نے کہ حضور دی سنت المدارات بین الناس، بندیاں دے وچ رل مل کے کل مل کے رہنا، اپنے آپ نو اچیاں نہ بنانا تے نہ اپنے آپ نو اچھی جگہ تے بٹھانا، نہ اپنے آپ نو وڈیانا، نہ اپنی عظمت اپنی زبانی بنانا. یہ اللہ دے رسول دی سنت. وکیل وما سنت اولیاء، جناب اللہ دے ولیاں دی سنت کی ہے، وما احتمال الاذى عن الناس، ولیاں دی سنت ہے مخلوق دیاں تکلیفاں انہاں دی چولی چ چک کے اپنی چولی چ پا لینیاں. کتنی سونی دلیل. اسے وہاں دیکھیں پانی کوثر دا پیندے تساں نال تالائیاں، اساں تساں نال تالائیاں، لاج پال صدی دے تساں نال تالائیاں، بول تساں نال تالائیاں، لاج پال صدی دے تساں نال تالائیاں، لاج پال صدی دے دو نین کٹورے نے سرما تغادائے، مازاگ دے ڈورے نے سرما تغادائے، مازاگ دے ڈورے نے سرما تغادائے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، فرمایا جدا سینہ اللہ اسلام واسطے روشن کر دے وے. پتہ چلیا قرآنی نقطہ نظر مومن دا ہے وے کہ سارے کو جے نہیں، روشن سینیاں والے بندے بھی ہیں، روشن سینیاں والے بندے بھی ہیں، روشن سینیاں والے بندے بھی ہیں جنہاں نو اللہ کریم نے ایسے کمال. تسی سندے رہندے ہو کرامتاں اپنے بزرگاں دیاں، اپنے پیراں دیاں، اہل سنت دے مشائخ دیاں، حضور داتا صاحب دیاں، حضور گنج شکر دیاں، حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی. بازار چوں مٹھائی خرید کے بندہ شرکپور میاں صاحب کو آن لگا، کھا کے کول سی کوئی لیٹرین وغیرہ اتنے گیا تو پانی کو نہیں سی، فارغ ہو کے اٹھیا، اس رہی وہ مٹھائی کھادی آ گیا، نیت لے کے آج سوال کرنا ہے، سنے ہیں ولی غیب جانتے ہیں یا اللہ دی دتی ہوئی طاقت نال راز دس دیں تو سنے آج ویکھنے ہیں نا ایویں لوکی پول بنتے پھرتے ہیں، آپ جا کے ویکھنے. پول آ کے بہ گیا تے میاں صاحب فرماندے نے آج کل ایسے بندے بھی ہیں پنڈو ترتے ہیں، نیت کرتے ہیں سوال کرنا، رات جاندے نے بیت الخلا، پانی ہوندا کو نہیں، استنجے دی توفیق نہیں ملتی، گندے ہتھاں نال مٹھائی کھاندے تے کہندے نے پوچھنے سوال جا کے اللہ دے بندیاں نوں. آندے نے پوچھنے ایسا. مدینے دے تاجدار نے بخاری و مسلم وچ حدیث پاک صحیح سن چکے ہو، ماں دی گود وچ شیر خار بچہ جدی گل حضور نے سنائی،
کہ جڑا بازار وچ لوکاں نوں ویکھ کے کہن لگا اے جڑی عورت نوں لوگ کسیٹ کے کھڑن دے نے تے زنا دے تے چوری دے تانے دین دے نے اللہم اجعل لی مثلھا اے اللہ جویں پاک دامن عورت ہے مینوں وی انج پاک دامن بنا اے جڑا گھوڑے تے بندہ بیٹھ کے لنگیا تے ماں کہندی سی میرا پتر اس طرح دا بنے اللہم لا تجعلنی مثلھا اے اللہ مینوں اس بندے ورگا نہ بنا یہ بخاری شریف وچ مسلم شریف وچ میرے نبی پاک دا فرمایا ہویا واقعی لوکی مذاق اڑان دین ویکھو جی اللہ تو سوا غیب تے جاندا کوئی نہیں انہاں لوکاں نہ قرآن پڑھیا نہ مصطفیٰ دا فرمان پڑھیا سوائے اللہ دے بندیاں دی مخالفت تو انہاں کول اور شے کوئی نہیں اور یہ وتیرا سی صرف اور صرف یہ ہوئی ابلیس دا رب نال تے کوئی ویر نہیں سی او دی بندگی دا تے اج بھی منکر نہیں ادو بھی قائل سی اج بھی قائل صرف بندے دی عظمت دا قائل نہیں صرف بندے دی عظمت رب کریم فرمایا جے تو میرے بندے دی عظمت نہیں نہ مندا تے اسی تیری عبادت تیرے منہ تے مار لے جا ہزاراں لکھاں سالاں دے سجدے عبادت لے کے دفع ہو جا نکل جا تو ساڈے بندے نو ساڈا خلیفہ نہ منے تو ساڈا نائب نہ منے تے جڑے نائب ہوندے علامہ اقبال فرماتے ہیں الہی ہے تیرے پراسرار بندے الہی ہے تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر دریا ان کی ہمت سمٹ کر پہاڑ ان کی ہمت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتیں آشنائی اللہ تعالیٰ او آشنائی او بھلائی اور ولیاں دی نسبت قربت عطا فرمائے صرف اتنا ہی مطلب نہیں یہ سال بعد آ گئے لنگر کھادا پیراں نو مل کے چلے گئے اسی مرید ہاں تے وہ پیر نہیں جو پیغام دا ربط مسلسل قدرت نے قائم فرمایا یہ اہل سنت دے بزرگاں دے ذریعے ان آستانیاں دے ذریعے وہ پیغام دے نشین رکھو اپنی یاداں نو حفظ کرواؤ یاد کرواؤ جی اسی یاد کر کے سنا سکنے ہیں تسی بھی اپنے بچیاں نو یاد کروا سکتے خود بھی یاد کر سکتے حضور دا پیغام آپ خوش ہونے خطبہ سنے ہیں حضور نے 2 مرتبہ فرمایا وقت بلغ تو میں پیغام پہنچا دیتا تے فرمایا تو آڈے کول پہنچ گیا آگے صبح قیامت تک میری امت نو پہنچا دے اللہ تعالیٰ سانو سب نو حضور دے پیغام سمجھنے دی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اہل اللہ دے دامن الوفا دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا